اشعری رضی اللہ عنہ حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکوہن الفقر فی الاحساب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ وقال الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها یقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ رواہ مسلم۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں میری امت میں جاہلیت کی چیزوں میں سے ہوں گی جو وہ نہ چھوڑیں گے۔ پہلی بات الفخر فی الاحساب، اپنے حسب کے اوپر فخر کرنا، والطعن فی الانصاب، اور دوسروں کے نسب میں طعن کرنا، ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ اور بین کرنا۔ اور یہ بھی کہا کہ نوحہ اور بین کرنے والی اگر توبہ نہ کرے اپنی موت سے پہلے قیامت کے دن اس حال میں اسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے اوپر لباس ہوگا گندک کا اور خارش کا اس پہ کرتا ہوگا۔ امام مسلم نے 936 نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے، اور امام احمد نے مسند کے اندر جلد 5 صفحہ 343 اور 342 پر، امام ابو یعلا بھی اس کو اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تو جاہلیت کا دورہ تھا، نظام جاہلیت چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر شعبے سے جاہلیت کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا، عقائد کی اصلاح کی، باطل عقائد جاہلی عقائد کو رد کر دیا، اعمال کی اصلاح کی، عبادات کی اصلاح کی، معاملات کو سدھارا، اخلاقیات کو درست کیا۔ اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے چار چیزیں ایسی ہیں، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ چار چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اس امت کے اندر جاہلیت کی چیزیں رہیں گی ہر وقت۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر ہوں گی، بلکہ من حیث الامہ اس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں گی، ان کو لوگ دیکھیں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب کے اندر فخر کرنا، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ یہ انسان کا حسب ہے، اس کے اوپر فخر کرے گا انسان، جبکہ یہ کوئی فخر کی چیز ہے ہی نہیں۔ سورہ حجرات میں مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قبیلوں اور خاندان میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کی علت یہ بیان کی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان جاؤ۔ تعارف کا یہ ذریعہ ہے کہ یہ فلاں قوم سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے۔ فخر کے لیے نہیں ہے یہ صرف کیا ہے؟ شناخت۔ فخر کے لیے کیا ہے؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اگر کسی کو اپنے آپ کو بڑا ہی بنانا ہے تو تقوی کی راہ پر اپنے نفس کو ڈال دے، اللہ کی نظر میں
وہ قابل عزت ہے، قابل فخر ہے۔ تو یہ جاہلیت کی چیز تھی۔ پورے قصیدے عربی جاہلیت کے آپ دیکھتے چلے آئے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے سرداروں کی تعریف میں لگے، یہی کام ہے۔ تو کہا یہ فخر کرنا یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ دوسرے مقام پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم ابیۃ الجاہلیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی جو فخر کی چیزیں یہ تم سے لے گیا ہے، دور کر دی۔ وفخرا بالآباء، اور باپ دادا کے اوپر فخر کرنا کہ میرا باپ بڑا تھا، میرا باپ سلطان تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو خود کیا یہ بتا کہ بڑا میرا باپ تھا۔ فرمایا مومن تقی، مومن پرہیزگار ہے۔ مومن کی کیا نشانی ہے؟ وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وفاجر شقی، اور گناہگار بدبخت ہوتا ہے۔ انتم بنو آدم، لوگو تم آدم کے بیٹے ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم تو مٹی سے پیدا کیا۔ جس مٹی کو ہم بڑا برا سمجھے، ذرا سی خاک لگ جائے مارنے لگتے ہیں مٹی۔ تمہاری اصل تو یہ ہے، تم سب کی، میری، آپ کی، ہم سے پہلے والوں کی، ہمارے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کی اصل کیا ہے؟ تراب، مٹی۔ اس پر کیا فخر کرنا؟ یہ مٹی میں، مٹی کا پتلا مر کے مٹی میں جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اس مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، اس مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے۔ اس مٹی میں کیا فخر کرنا؟ مٹی کے اعتبار سے تو ہم سب ایک ہیں، ہماری اصل کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو پھر اب اس پر ایک دوسرے پر فخر کیا؟ وہ بھی مٹی سے بنا ہے، میں بھی مٹی سے بنا ہوں، فخر کیا؟ صرف رنگ تبدیل ہے نا، جسم ڈیل ڈول تبدیل ہے۔ یہ تو دو بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، ایک دبلا پتلا ہوتا ہے، ایک موٹا تازہ لئیم شہیم، ایک ماں ایک باپ کے پیدا۔ اس میں کیا فخر کرنا؟ کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب تو دین اللہ کی ہے نا۔ اپنی تمہارے پاس کیا چیز ہے جس پر تم فخر کر رہے ہو؟ دولت ہے تو بھی اللہ نے دی، جسم دیا تو اللہ نے دیا، جسمانی صلاحیتیں دی تو اللہ نے دی، علم دیا تو اللہ نے دیا۔ اس کی دی ہوئی چیز پر تم فخر کر رہے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ جب چاہے وہ یہی لے بھی لے، دولت بھی لے لیتا ہے، علم بھی لے لیتا ہے، عزت بھی لے لیتا ہے، بادشاہی بھی لے لیتا ہے، کچھ کر سکتا ہے انسان؟ وہ تو عز من تشاء وہ تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی فخر کی چیز نہیں، جو فخر کرے وہ جاہلیت کی چیز ہے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اور نسب کے اوپر تان کرنا، تیرا باپ کو، تیری ماں وہ۔ عرب کہتے ہیں نہیں ہمارے کے کالی عورت کے بیٹے، اس میں کون سی؟ اس کا رنگ کالا تو نے بنایا ہے؟ جس نے تیرے کو اگر گورا بنا دیا تو اسی نے تو اس کو کالا بنایا ہے۔ اگر اس کے اندر ظاہری طور سے کوئی وہ ہے تو یہ کوئی تان کی چیز تھوڑی ہے، یہ جاہلیت کی چیز ہے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا کسی کو ماں کی طرف نسبت دیتے ہوئے تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ابھی جاہلیت کی ایک خصلت موجود ہے۔ صحابی کے متعلق نہ فرمایا تاکہ یہ اصلاح ہو جائے۔ تو یہ تان کرنا کسی کے نسب پر، یہ بھی جاہلیت کی چیز ہے۔ اور والاستسقاء بالنجوم، پانی مانگنا، پانی طلب کرنا، پانی کے متعلق کہنا بارش جو ہے نا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر
صبح کی، ہم نے رات اسٹے کیا اور صبح جو ہے نا حدیبیہ میں جب صبح ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الفجر پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا. یہ فجر کے بعد خطبے کی بھی آپ کو درس جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ آپ نے دیا، اس کی دلیل بھی آپ کو مل گئی. تو آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے، تم جانتے ہو اللہ نے رات کیا فرمایا؟ رات کو بارش ہوئی تھی. تو آپ نے صبح کہا آپ جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہنے گے اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. اللہ نے فرمایا وہ تو جانتا ہی ہے. اب اللہ نے اگر اپنے رسول کو بتایا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم. فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور کچھ بندے ایسے تھے انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی اور جنہوں نے اللہ کے فضل کو تسلیم نہ کیا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہوئی ہے تو وہ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ پر ایمان لائے ستاروں کے ساتھ کفر کیا. اور جن لوگوں نے کہا یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں چلا گیا تھا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ ستاروں پر ایمان لائے اور اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ انہوں نے کفر کیا. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 846 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 125 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. تو یہ جو علم نجوم ہے نا، ساری قسمتوں کا حال، بڑے بڑے رسائل، بڑے بڑے اخبارات، بڑے بڑے ماہرین پروفیسر 2 نمبر کے، اپنی اس کی حالت یہ کہ روڈ کے اوپر ٹوٹے پوٹے ایک قدیم درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، طوطے رکھے ہوئے اور دوسروں کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اور خود جناب فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہے اور اس طوطے سے بتا رہا ہے. جو طوطا خود بیچارہ قید ہے، پر کٹے ہوئے ہیں، وہ جناب جو نا انسانوں کی اس کو اپنی قسمت معلوم ہوتی تو کبھی قید ہوتا وہ. یہ وہ امت ہے جو جاہلیت کو زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد پروان چڑھائی گئی تھی. اب حال یہ طوطے اور مینا کے پیچھے جو ہے نا قسمت کا حال. تو یہ بھی جو ہے نا طوطا مینے کے پیچھے دوڑنا، ستاروں کی، اور بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے پروفیسر جہاں یہ اخبار دیکھ لیں، رسالہ دیکھ لیں، کوئی مجلہ دیکھ لیں، بھائی لاز دیکھو کون سا ہفتہ ہے اور کون سا دن ہے، اور لگ جاتے. اور جب میں پوچھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہتا ہے یقین تھوڑی ہم کرتے اس پر، اب پاگل ہو تو یقین نہیں کرتے، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بھی جاہلیت کی چیز ہے. چوتھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہا کہ رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، نوحہ کرنا، بین کرنا، یہ بھی جاہلیت کی چیز ہے اور یہ بھی ہماری امت کے اندر موجود ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے. فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. من ضرب الخدود، جو گالوں کو پیٹے. دوسری بات ہے من لطم الخدود، جو چپیڑ مارے، تھپڑ مارے گالوں کے اوپر. وشق الجیوب، گریبان کو پھاڑے. وداع بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، ہائے وائے، یہ جو کرتے ہیں نا ماتم، بین، نوحہ، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، فرمایا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسری ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازیں بڑی لعنتی آوازیں ہیں. آج کسی کو کہہ دو نا تجھ پر لعنت تو لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہے بھی ایسی چیز. لعنت کا معنی ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، تیرے پہ اللہ کی پھٹکار ہو.
اور کام وہی کریں گے جو لعنت والے ہیں۔ میری اور آپ کی زبان سے ایک دوسرے کے متعلق یہ کہنا غلط ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ فرمائیں صوتان ملعونان، دو آوازیں بڑی لعنتی آوازیں ہیں۔ کون کون سی؟ یہ دونوں لعنتی آوازیں دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی یہ لعنت کا سبب بنے گی۔ مزمار عند نعمہ، اللہ نعمت دے، خوشی عطا کرے تو کیا کرے؟ مزمار، باجے بجانا، ڈھول، تاشے، بانسری، یہ بجانے لگے، جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے اور کوئی خوشی ہوتی ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی سیٹ جو 2-4 سال کے بعد وہ دوبارہ چھن جائے، اتنا شور کرتے ہیں اس کے جیتنے پر کہ پورے جناب جو ہے نا محلے کو اٹھا لیتے، اور صبح پتہ چلتا ہے وہ تو ہارے ہوئے تھے، وہ تو نتیجہ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، روز کی چیز ہے۔ فرمایا مزمار نعمت کے وقت، اللہ کے احسان کے وقت یہ آلات موسیقی بجانا، ورنت اور چیخنا پیٹنا عند مصیبہ، مصیبت کے وقت چیخنا پیٹنا، رونا دھونا، مرثیے پڑھنا، نوحہ اور بین کرنا، یہ لعنتی آواز ہے۔ دونوں کام ہوتے ہیں اس امت میں۔ خوشی مل جائے تو پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، جامے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور مصیبت آئے تو پتہ چلتا ہے شاید زندگی میں پوری دنیا کے اندر اسی کا کوئی رشتہ دار مرا ہے، اور نہ تو کبھی پہلے ماضی میں کوئی مرا، نہ کوئی مستقبل میں مرے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم کیا تھی اس امت کو؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تعلیم ہے نا، ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں کے دنیا سے رخصت ہو گیا، فلاں موت آ گئی، مسلمان تو یہ کرتا ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک خوشخبری دیتا ہے یہ کہنے والے کو، کہتے یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر یہ تکلیف آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ مالک کہتا ہے ان پر اللہ کا فضل، اللہ کا رحم ہے، رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم ہے جو مصیبت کے وقت چیختے چلاتے پیٹتے ہیں، قرآن کے مطابق وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ قرآن کن کو ہدایت پر کہہ رہا ہے؟ صبر کرنے والوں کو، اور چیخنا چلانا پیٹنا رونا ماتم کرنا یہ صبر کے خلاف ہے، تو پھر ہدایت تو نہیں ہے نا ان کے پاس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ان تتبع، کہ پیچھے جائے جنازتن، کسی جنازے کے، مہاران، کسی جنازے کے پیچھے کوئی رونے پیٹنے والا جائے۔ عرب جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ آگے کا جنازہ جاتا، پیچھے سے عورتوں کا غول پیٹنے والوں کی پوری جماعت کی جماعت روتے پیٹتے جاتے تھے۔ فرمایا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج یہ امت جو رسول منع کرے وہی کرتی ہے، جس کرنے کا حکم دے وہ کرتی نہیں، الٹا جا رہی ہے، الٹے باز بریلی کو۔ ایک اور روایت راوی بعد میں بتا دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن النوح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحے سے، یہاں تو نوحہ دین ہے نا، نوحے سے منع کیا، لیکن روایت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اس سے لیے دشمنی ہے نا معاویہ سے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ روایت بھی جو ہے نا ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت ابو امامہ سے ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الخامشۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوچنے والیوں پر لعنت کی، وجہہا،
اپنے چہروں کو. یہ جو اس طرح نوچتے نا، جس طرح بلی جناب جو نا کسی کو پنجے مار کے اس کی کھال نوچ دیتی، تو عربی جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ اس کو نوچنے لگتے تھے غم میں کسی کی موت کے اوپر. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، نبی کی زبان سے لعنت ہے. وَشَاقَّتُ جَيْبَهَا، اور گریبان کو پھاڑنے والی کے اوپر لعنت کی ہے. وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالصُّبُورِ، اور پکارنے والوں کی اور لعنت کی، وہ پکارنے والیاں جو ویل اور صبور پکارتی ہیں. مراد کیا ہے؟ ویل کہتے ہیں اپنے اوپر ہلاکت کی دعا کرنا، یعنی اپنے کو بد دعا دینا کہ میں تباہ ہو جاؤں، میں مر جاتی، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ جو مر گیا یہ کیوں مر گیا، میں مر جاتی. اتنا شوق ہے تو وہی مر جا، کس نے منع کیا ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ، اپنے اوپر مصیبت. تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں. اب اس امت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جاہلیت کی چیز ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جاہلیت سے محفوظ رکھا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، یہ سمجھ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگائیں. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی محبت کریں، اور اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.